اختلافات تو ہر زمانے میں رہے ہیں، اختلافات تو صحابہ کرام کے زمانے میں بھی رہے ہیں۔ فقہی مسائل پر اختلاف رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی واضح رائے تھی اور اس پر بڑے ڈٹے ہوئے تھے، اور امام ابو حنیفہ نے انہی کی رائے کو لیا ہے کہ سفر میں قصر واجب ہے، 4 رکعت پڑھ لی اعادہ کرنا ہوگا۔ اور دلیل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر صدقہ کیا ہے۔ اب اللہ کا دیا ہوا صدقہ امام صاحب کہتے ہیں کیسے واپس کیا جائے؟ اور پھر امر بھی ہے کہ اس صدقے کو قبول کرو۔ تو جب ایک طرف اللہ کا صدقہ ہوا اور دوسری طرف اللہ کی طرف سے قبول کرنے کا حکم آ گیا، امر آ گیا، تو وجوب تو آ گیا۔ لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے یہ تھی کہ قصر جو ہے وہ رخصت ہے، اور 4 رکعت پڑھے تو وہ عزیمت ہے، اور یہ ان کی رائے تھی۔ اب ایک جگہ سفر میں اکٹھے ہیں، حضرت عثمان امیر ہیں، امیر المؤمنین ہیں، امام ہیں، نماز حضرت عثمان نے پڑھائی، 4 رکعت پڑھائی، عبداللہ بن مسعود پیچھے پڑھی، 4 رکعت پڑھی۔ بعد میں کسی نے پوچھا ان سے کہ حضرت آپ تو اس مسئلے پر حضرت امام صاحب سے اختلاف کرتے ہیں، امیر المؤمنین سے، اور کبھی کبھی تو آپ ذرا برہم بھی ہو جاتے ہیں ان کے اوپر، اور آپ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح دیکھا ہے 2 رکعت پڑھتے ہوئے، تو آج کیا ہوا آپ کو؟ تو انہوں نے کہا جی اس اختلاف سے زیادہ امت کی تقسیم جو ہے وہ میرے اوپر زیادہ بھاری تھی۔ اگر میں آج نماز چھوڑ دیتا، الگ جماعت کرتا، امت تقسیم ہو جاتی۔ اسی لیے یہ بھی امام ہیں، ان کی بھی ایک رائے ہے، اگر اس پر عمل ہو گیا تو کیا بات ہو سکتی۔ یہ وہ درس ہے جو صحابہ کرام نے اپنے عمل سے ہمیں دیا ہے، اور ہم جو صحابہ کرام کے نام پر لقمے کماتے ہیں اور روزگار بنایا ہوا ہے ہم نے ان کو صرف ہم نے لڑائیوں کے لیے دیا ہے کہ امت لڑے، خون بہائے۔ یہ فقہا میں اختلاف نہیں۔ پھر اس کے بعد معتزلہ آئے، جہمیہ آئے، قدریہ آئے، جن کو لوگ اہل سنت والجماعت میں بھی شمار نہیں کرتے تھے، لیکن ایک مسجد کے ایک کونے میں ایک درس دے رہا ہے تو دوسرے کونے میں دوسرا دے رہا ہے تو تیسرے میں تیسرا دے رہا ہے۔ علمی مباحثے ہوتے تھے، مذاکرے ہوتے تھے۔ آج ہم نے ان کو مناظرے کا نام دے دیا ہے۔ مناظرہ کیا ہے؟ مجادلہ ہے، جھگڑوں کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں۔ مناظرہ تو اس لیے ہوتا ہے کہ آؤ علمی بحث کریں، اگر آپ کی دلیل قوی ہے تو میں قبول کروں، اگر میری دلیل قوی ہے تو آپ قبول کریں، نہیں ایک دوسرے کو پر وار کرنا، چالاکی کے ساتھ وار کرنا اور اپنے آپ کو فاتح ظاہر کرنا، اس کی کوشش ہوتی ہے۔ مسئلے کی تحقیق تو پتہ نہیں کہاں رہ جائے۔ تو یہ منہج بھی صحیح نہیں، اس منہج کی بھی ہمیں اصلاح کرنی چاہیے۔